کہ بغیر سیاق و سباق کے جب آپ پوچھ اٹھا کر مجھے کہو جی اس کے اوپر فتویٰ دو، یار دیٹ از ویری رانگ. اس کو علمی بددیانتی کہتے ہیں، دوسروں کو بھٹکانا خواہی کہ جی دیکھو جی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. او بھائی لکھی ہوئی ہے کس پس منظر میں لکھی ہوئی ہے؟ انلیس یو اسٹڈی دیٹ ہول تھنگ آپ کوئی فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اپنے دل سے بھی ایسا کوئی فتویٰ دینا چاہیے. یہ ویسے بھی گناہ ہے اس طرح فتویٰ دینا. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ کسی مفتی، کسی صحیح مفتی کے پاس بھی آپ جائیں گے نا، جو صحیح ریزنیبل ہوگا بندہ، اور اس کا وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا تعصب سے خالی ہوگا، وہ بھی آپ کو یہی بات کہے گا جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ جب تک میں پوری بات نہیں پڑھوں گا میں فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. آپ ہم سے صبح شام ہم سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتوے لے رہے ہوتے ہو، تو غلط ہے یار یہ طریقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ سوری میں جو بہت اعلیٰ کہہ رہا تھا نا، میں بریانی اصل میں کھا رہا ہوں. تو یہ بریانی بلکہ یہ چانی چاول بڑے مزے کے ہیں. السلام نیا نیا علیکم. ریسٹورینٹ ہے اور میری آواز نہیں آ رہی کہاں ڈاکٹر؟ جی ٹی احمد بھائی، ٹی احمد بھائی جی وعلیکم کیا السلام. حال ٹھیک ہے؟ ہے؟ یہ نو ورڈ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم. ویس بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ویس بھائی ایک دو باتیں میں نے آپ کی سنی. میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، جزاک اللہ. میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، میں سنی آپ کی دو. ایک تو یہ بات کہ قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ من نبیوں کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں تو کہوں گا، اور ہمیں ہمارے باپ دادا نے بھی یہ سکھایا، اور آگے میری جتنی نسلیں ہوں گی انشاءاللہ ان کو بھی یہ سکھایا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کو یہ جواب دیا گیا تو آپ نے آگے سے سوال کیا کہ جی آپ تو دو نبیوں کے ماننے والے ہیں. یہ آپ کے ورڈ ہے، میں ورڈ بائی ورڈ، کیونکہ میں نے آپ کا ڈیبیٹ کا طریق دیکھا ہے کہ آپ بات کے مفہوم کو کبھی نہیں سمجھتے، کبھی بھی نہیں، آج تک نہیں سمجھا. میں کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو آپ کی طرز عمل، آپ کا طرز عمل بتا رہا ہوں. آپ نے بات کے مفہوم کو کبھی نہیں سمجھا. آپ نے ہمیشہ بیچ میں سے ایک ورڈ پکڑا اور اس کو اٹھا کے آگے سے ایسا سوال کیا ہے اور شو کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ یونیورسٹی کے ٹاپر ہیں. آپ نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے دو نبی ہیں. بھائی میرے دو نبی نہیں ہیں، میرے تقریباً 1,24,000 سے زائد نبی ہیں بھائی جان. آپ نے جب یہ پوچھا نو ورڈ بھائی کہ آپ سے قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ آپ کا نبی کون ہے، تو آپ کو کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ. آپ نے کہا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا بھائی آپ کے تو دو نبی ہیں. اب میرے پیارے بھائی آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ سے پوچھا جائے گا قبر میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نو ورڈ بھائی، نو ورڈ بھائی بتائیں پلیز. میں تو کہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امتی ہیں بھائی، ہمارے نبی تو وہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے نبی؟ نبی ہیں بھائی، جی وہ بھی نبی ہیں. تو ان کا نام کیوں نہیں لیں گے؟ یہ جس نبی کے امتی ہم ہیں اس نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. انہوں نے امتی کا ادھر لفظ ہی نہیں، کائن بیٹی بھائی کی فرشتے نے تو امتی کا لفظ ہی نہیں یوز کیا بھائی جان. فرشتے نے پوچھا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا کیوں نہیں لیں گے؟ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، قرآن مجید میں یہ کہا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بعد میں بتاتا ہوں کیا فرمایا. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ نبیوں کے بھی امام ہیں، ان کا جی کیوں نہیں لیں گے آپ؟ یہ منطق اس طرح اگلے کو ہرانے کی کوشش کرنا کہ کیونکہ تم نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پہ ایمان لے آئے ہو، ان کو نبی اور رسول کہتے ہو، تو قبر میں تم کیا جواب دو گے؟ یہ صرف اور صرف کج بیسی کی طرف لے کے جانے والی بات اور اگلے کو باتوں میں الجھا کے ہرانے والی باتیں کرنا، یہ طریق متقی کا نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں نواب ٹی احمد بھائی اس میں ایک اور بات، ایک چھوٹی سی بات کروں گا. ایک اور بات اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ چلیں ہم نے تو مان لیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، لیکن جب اگر ان کا مسلمانوں کا ہی دیکھ لیں، جب اب قرب قیامت کے قریب نبی پاک کی پیشن گوئی ہیں، یہ مانتے بھی ہیں سارے کہ انہوں نے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. جب وہ آئیں گے
تو یہ سارے مانتے ہیں. تو جب وہ آئیں گے تو ان کو انہوں نے نبی بھی ماننا ہے اور ان کو ان کی باتیں بھی ماننی ہیں. یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب یہ میں ان سے پوچھوں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ آئیں گے، ان کے بقول آئیں گے اور وہ دیکھیں گے، تو جب ان سے قبر میں سوال ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم امتی ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی بونگی ایسی ماری ہے. مطلب میرے پیارے بھائی ہیں ویس بھائی بڑے، یہ ایسی بونگی انہوں نے ماری ہے کہ اگر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کہ رسول پاک نے قسمیں کھائی ہیں، رسول پاک نے یہ کہا ہے کہ ہم میں نازل ہوں گے، سارا کچھ ہوں گے. اب کوئی ان سے پوچھے، کوئی غیر مسلم پوچھے کہ تو نبی تو آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بنی اسرائیل کے نبی جو آنے والے جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو آپ کے نبی ہوں گے. تو پھر یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی ہیں، رسول کریم تو آپ کے نبی پھر ہوں گے ہی نہیں. تو یہ بڑی اس طرح کی بونگیاں مارنے پہ اگر لوگ آئیں تو بڑی بچ سکتی ہیں. نہیں اس طرح کی لینگویج یار وہ ان کو تو رسپونڈ کرنے دو، آپس میں بات کرے جاؤ گے بھائی. ہیلو 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 احمد بھائی، انہیں کو دینے لگا میرا بھائی، ان کو دے دیں پلیز. وہ رسپونڈ نہیں کرنے دے رہا. کائنڈ ہارٹیڈ بھائی ایک منٹ، انہیں کو دینا. طاہر بھائی پلیز یار، وہ جوش میں آ کے اس طرح کے لفظ نہ بولا کریں. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، معذرت، میرا بھائی ایک بات یاد رکھیں طاہر بھائی، نہیں میں آپ سے معافی نہیں منگوا رہا یار، سن لیں میری بات. تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ، کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں ہوتے. سوری کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اس لیے پلیز پہلے جزاک اللہ. جی نو ورڈ بھائی بتائیں مجھے کہ آپ سے جب پوچھا جائے گا قبر میں تو آپ نے یہ کہنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور امتی کا وہاں پہ تو ورڈ آیا ہی نہیں، سوال تو پوچھا وہ آپ سے، آپ کا نبی کون ہے؟ جزاک اللہ. پھر دوسرا پوائنٹ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ تب آپ جواب دیتے ہیں، آپ ایسے لگتے یونیورسٹی کے ٹاپر ہیں. بھائی میری اگر کوئی آپ کو، اگر آپ میری ذاتی کوئی آپ کو میری ذات سے کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، اور ایسے ذاتی طور پر آپ نے جو حملہ کیا، خیر میں اس پہ آپ کو جواب میں اس کا کوئی نہیں دوں گا. آپ کو جو بھی لگتا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں نے سوال پوچھا تھا، اچھا وہ سوال کچھ ایسے ہوگا جو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں نا، وہ ایسے ہے کہ من حاز الرجال الذی بعث فیکم، یہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ اور پھر مومن جواب دیں گے کہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کیا ہوگا، بھائی ہم امتی کس کے ہیں؟ ہمارے اوپر کون سی ہمارے نبی کون ہیں؟ دیکھیں ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ 1,24,000 اللہ کے نبی ہیں اور ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے جب ہم سے پوچھا جائے کہ اب ہم جن کے لیے ہم جن کی پروفیسی میں آئے ہیں جو رحمۃ اللہ عالمین ہیں، تو اب ہمیں جب پوچھا جائے گا تو ہم تو جواب یہ دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ سے جب سوال ہوگا تو آپ ٹھیک ہے، آپ 1,24,000 کا نام لے لینا بھائی، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹی احمد بھائی اگر آپ نے 1,24,000 کا نام لے لینا، آپ 1,24,000 کا لے لینا. آپ نے بھائی مرزا صاحب کا نام لینا، آپ مرزا صاحب کا نام لے لینا، ہمیں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ آپ کی یہ جو بات ہے، یہ میں نے نہ تو اس پہ کوئی طنز کی ہے نہ کوئی چیز کی ہے. میں نے تو طاہر بھائی سے پوچھا کہ آپ کیا انہوں نے کہا جی ہم وہ جو انہوں نے کہا ہم کس کا نام لیں گے؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے بھی بات کی جی کہ ہم بھی نام لیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مرزا غلام احمد صاحب جو ان کا نام نہیں لیں گے آپ؟ اگر وہ نہیں لیں گے تو اس کی کیا؟ طاہر بھائی نے بتا دیجیے کہ وہ ذلی بروزی نبی ہیں. بس ٹھیک ہے، اس کا مطلب ذلی بروزی نبی کا نام نہیں لینا تو بات ختم ہوگی. اس میں ایسے آگے ٹی احمد بھائی طنز کرنا، یہ کوئی مطلب میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی اچھی بات نہیں ہے جو آپ نے کی ہے. اس کا کوئی ایسے اس سے لینا بھی نہیں ہے، کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے بات کا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ احسن الجزاک. خود کرتے ہیں تو خود نظر نہیں آتا، دوسروں کو کہتے ہیں طنز ہیں. صرف 2 فکرے آپ نے ٹاپک کے متعلق بولے، جو ایک حدیث پڑھی ہے اور اس کا جو جواب دیا. باقی فرض نہیں ہوتے ان کی طرح آپ نے طنز میں مجھے کہا ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دیتا لیکن دے بھی دیتا ہوں. ایک منٹ کر لیتے بھائی، ایک منٹ. میں جواب دیتا نہیں لیکن دے بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس طرح طنز نہیں کرتے ہوتے. میں نے کوئی طنز نہیں کیا، نہ کوئی بات کی ہے. آپ سے آپ کے اس رویے میں پوچھا کہ جب آپ کو یہ ہم نے کہا کہ میرے سے پوچھا جائے گا کہ نبی کون ہے، اب آپ نے نبی کا سوال پوچھا تھا. جب میں نے آپ کو اس نبی کے بارے میں تفصیل پیش کی تو آپ نے حدیث اٹھا کے لے آئے کہ وہاں پہ تو کہا گیا کہ رجل کہا گیا. تو پہلے ہی بھائی جان رجل پیش کرنا تھا، پہلے کس لیے کہا تھا کہ نبی کا پوچھا جائے گا؟
اور وہ نبی آپ میں مبعوث ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں مبعوث ہوئے. قرآن تو کہتا ہے وہ امیین میں مبعوث کیا ہم نے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ طاہر صاحب نے بھی اور میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ کدھر جائیں گے؟ تو یہی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کا ہم نہیں نام لے سکتے. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ٹوپر کی مثال ہوتی ہے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ 1,24,000 سے زیادہ نبی آئے حدیث کے مطابق، ان سب کا نام لیں پھر اگر لینا ہے نام تو ٹھیک ہے، یا ان کو یہ کہیں کہ وہ نبی نہیں مانتا. میں نے یہ بات کی تھی. میں نے تو آپ کو ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں 1,24,000 کا نام لوں گا. آپ نے الٹا میرے پہ ڈال دی بات. نہیں، نو ورڈ بھائی، ایسے نہیں ہوتا. جب آپ نے ایک سمپل سوال میرے سے پوچھا کہ قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ نبی کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تو میں کہوں گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو اس بات پہ آمنا و صدقنا کہہ دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہارے دل کے حال نہیں جانتا، تم نے جو زبان سے کہہ دیا اس پہ میں مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم یہ کہو گے، تمہارا یہ ایمان ہے. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. نو ورڈ بھائی، اور یہ کوئی طنز نہیں ہے، اور اس کو سیریسلی جواب دینا. میں نے آپ کا ہمیشہ یہ سوال سنے، آج بھی ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسے ہو جائے تو کیا کرو گے، اگر یہ کہہ دیا جائے تو کیا کرو گے. میرا سوال آپ سے پیارے بھائی سے یہ ہے کہ یہ اگر مگر پہ کون سا ایمان ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان اگر مگر پہ ہے یا فتوے آپ اگر مگر پہ لیتے ہوتے ہو؟ جزاک اللہ. جی عباس صاحب. ہاں، اور نہیں، اب میں ٹی احمد بھائی سے نا، مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ان سے بات نہ کرنا چاہوں گی، یہ زیادہ سے زیادہ ہی طنز شنز کرتے ہیں، کیونکہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن تو پھر زیرو نظر آ رہا ہے. بہرحال میں ٹی احمد بھائی سے میں اجازت چاہتا ہوں بھائی، میں ان سے کوئی بات نہیں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ طنز بازی زیادہ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ کوئی نہیں. ٹی احمد بھائی، ٹی احمد بھائی، بات یہ، اچھا میری بات سنیے طاہر راجپوت بھائی. اچھا، جب یہ سوال جب آپ سے پوچھا جاتا ہے نا تحریر کے متعلق، تو میں نے دیکھا اکثر لوگ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ لیتے ہیں، اور اس کا سمپل سوال ہوتا ہے یس اینڈ نو، اور اس کے بعد بات ختم ہو سکتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، مانتے ایز اٹ از جس طرح آپ نے پڑھا ہے، یا نہیں اس کو وہ تفصیل بتا دیتے نہیں ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے ڈھمکانا. لیکن اگر اس کو کیٹاگورک سامنے جس طرح یہ تحریر پڑھ رہے ہیں مقام کے لحاظ سے وغیرہ کے لحاظ سے، اگر ایسا مانتے ہیں ویل انف، اگر نہیں تو اس تحریر کو ایکسپلین کر دیں کہ نہیں یہ تحریر ایسی نہیں ایسی ہے. پلٹ کے سیدھے یہ جواب ہونا چاہیے نا کہ یہ تحریر ایسی نہیں ایسی ہے، یا آپ بتا دیں میں نے پڑھی نہیں ہوئی، میں دیکھ لوں گا بعد میں آپ کو آپ کے جواب دے دوں گا. یہ کیٹاگورک صحیح جواب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے پڑھی نہیں ہوئی، میں دیکھ لوں گا اس کو، پہلے پڑھ لوں پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا، مجھے نہیں پتا. اگر ایز اٹ از لکھا ہوا ہے تو میں نہیں مانتا. لیکن اگر واقعی ایز اٹ از لکھا ہوا ہے اور آپ کے عقیدہ میں ہوا اور آپ نے کیا دیا کہ میں اس کو کہوں گا کہ نہیں یہ ایسا ماننے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کو مسئلہ پڑ جائے گا. تو پھر وہ بعد میں آپ کو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے نا جو بھی جواب دینا ہے، لیکن بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا کریں. ہاں ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ، یا میں پڑھ کے بتاؤں گا، سیدھی سی بات، مجھے نہیں پتا کیا ہے. جی جناب. کائنڈ ہارٹڈ بھائی، یہ بتائیں مجھے کہ اگر مہدی کے بارے میں یہ حدیثوں میں ملے کہ وہ ان کے اخلاق جو ہوں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں یار وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ حدیث جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو بھائی حدیث ہے ہی نہیں، میں نے ریفرنس دیا تھا آپ کو اس دن، یاد ہے؟ دیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی نے اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں، مصطفی اس کو ایک منٹ ہے جو مصطفی اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ حدیث کا ریفرنس اس پہ پڑھ لیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر کہہ بھی دیا بھائی، اگر کسی کا اخلاق جو ہے بھائی، میں کہتا ہوں کہ ہمارے اخلاق ہمارے نبی جیسے ہونے چاہیے، میں یہ بات مانتا ہوں بھائی. حضرت یہ ہونے چاہیے ایک الگ بات ہے پیارے بھائی، دیکھو ہونے چاہیے ایک الگ بات ہے، ہوں گے ایک الگ بات ہے. آپ اس بات چلے امام مہدی کر دیتے ہیں، امام مہدی کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، تو اب مقام محمد پہ فائز ہو جائیں گے. مقام محمد نہیں بن گیا یہ جب اخلاقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو گئے؟ اگر اخلاقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو گئے پیارے بھائی، اس کا ایک حل کر لیتے ہیں نا. ہاں، اس کا ایک حل کر لیتے ہیں نا، اس کا ایک حل یہ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ بات موسیٰ بھائی کہہ دیں کہ وجود کے اعتبار سے
کوئی شخص بھی مقام محمد پر فائز ہو سکتا ہے. بس آپ یہ بات کہہ دیں تو ہماری آپس میں کوئی بات نہیں. میں جب حدیث میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ میں کیسے کہہ دوں؟ میں تو وہی بات کروں گا جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی جو ہے اس کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے، اور آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. تو جب ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں اچھا مجھے دیکھیں یہی بات ہے نا موسیٰ بھائی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا موسیٰ بھائی، آپ بار بار جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آپ سے میں بتاتا ہوں، یہ دیکھیں نہیں آپ سنیں میری بات موسیٰ بھائی، میری بات سنیں، ایک بات تو کرنے دیں. ہر طرح ایک تو آپ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، دیکھیں کیا بات نہیں موسیٰ بھائی، اصل میں آپ جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں. سامنے بیٹھا ہوا بندہ آپ جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں. کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. میں نے میں نے آپ سے کب کہا کہ حضرت امام مہدی، میں نے کب کہا کہ امام مہدی کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہوں گے؟ میں نے تو آپ سے یہ بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا، میری بات سنیں، میں نے آپ سے کہا، میری بات سنیں، ایک منٹ رک جائیں. میں نے آپ سے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز ہو وجود کے اعتبار سے. میرا دل نہیں یہ بات مانتا. وجود کے اعتبار سے نہیں، وجود کے اخلاق کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. اخلاق کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بھائی. میں تو وجود کی بات کر رہا ہوں جس کو میں ڈینائی کر رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. وجود تو ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود الگ ہے. اس کو اسٹڈی کر لیں. نہیں میری بات سر سن تو لینا. میں نے جو الفاظ بتائے ہیں یہ اس بات کو سمجھے تو صحیح. پہلے اسٹڈی تو پھر کریں گے نا. جب آپ یہی کہہ دو کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں یا یہ حدیث کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر پیچھے رہ کے کہہ جاتا ہے پھر کیا اسٹڈی کرنا ہے بھائی. اسٹڈی تو تب کریں گے نا جب آپ اس حدیث کو مانتے ہیں. جس نے کہا اسے کہیں نا. میں نے تو آپ سے کہا مجھے حدیث کا نمبر دے دیں بس. اچھا پر میری بات سنیں، میں حدیث کا نمبر دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اخلاق کے اعتبار سے کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچ سکتا ہے اخلاق کے اعتبار سے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا نہیں پہنچ سکتا. مجھے ہاں میرے مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے مجھے اس کی حقیقت بتا دیں کہ یہ کیا ہے بھائی. ایک جگہ نہیں، شیعہ کتب کے اندر جگہ جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ حدیث نمبر بتائیں ذرا مجھے. حدیث نمبر بتائیں، حدیث نمبر بولیں آپ. یہ ہوئی نا بات. اصل بات یہ ہے دس از دی کرکس آف دی میٹر. آپ حدیث نمبر جو ہے نا اس کو حدیث کو صحیح طرح اسٹڈی کر لیں. اس کے پورے ہر چیز کو جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ ہر چیز کو اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں. باقی سب تو مفروضے ہیں نا. جو لٹریچر ہے وہ لٹریچر ہے. میں نے تو کلیئر کٹ بات کی کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ پر فائز ہے وجود کے اعتبار سے تو بھائی میرا دل تو نہیں مانتا. میں تو ایسے بندے کو جھوٹا کر. اب یہ بتا دیں کہ یہ ایسے بندے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. دیکھیں اگر حدیثوں میں نہیں ہے تو نہیں مان سکتے نا. سمپل سی بات ہے. السلام علیکم. کسی کو بھی نہیں مان سکتے ہم. اگر حدیث نہیں کہتی نا تو کسی کو. یہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو میرے پیارے بھائی. السلام علیکم مویز بھائی. کائنڈ ڈیڈی عبداللہ کو یار نیچے تار دو. بات صرف جو ہو رہی ہے نا دو بندوں کے اندر ہو رہی ہے، نیچے تار دو. باقی نہیں میں نے مویز بھائی کرنے نہیں دیں گے. کچھ نہیں کہتے یار یہ بات یہ کرنے نہیں دیں گے. کائنڈ ڈیڈ نیچے اتار دو. ایسے بات راجپوت بھائی پلیز کچھ نہیں آپ. اچھا ویس بھائی، جو شیعہ کتب میں ہے یا اہل سنت کی کتب میں ہے نا امام مہدی وہ اہل بیت میں سے ہیں بھائی. جو بھی ہے اگر اہل بیت میں سے آ جائیں، فرض کرو اہل بیت میں سے اگر آ جائے، جس مہدی کو آپ مانیں گے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اہل بیت میں سے ہے نا سر سن تو لینا، بات تو سن لینا. جو بھی ہے اہل بیت میں سے آ جائے، فرض کرو اہل بیت میں سے آ جائے، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہوگا. کنز المال کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 38702. ٹھیک ہے، اسٹڈی کر لیں. میں کھول رہا ہوں. کنز الایمان. یخرج رجل من اہل البیت. اچھا ایک منٹ نمبر بھائی، ایک منٹ نمبر نہیں مجھے نکال دینا سامنے ذرا نکال. کنز الایمان 38702. میں ابھی آپ کو اس کا وہ بھی دکھا دیتا ہوں. اوپن کر لے بے شک، کیمرہ اوپن کر لے. یہ لے، کیمرہ بند ہے. یہ دیکھیں پیارے بھائی، یہ دیکھیں. یخرج رجل من اہل البیت لواتیا اسمہ اسمی و اخلق خلقی. ٹھیک ہے،
یعنی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام میرا نام، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہوگا. پیارے بھائی وہ کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ بتائیں. آپ کہتے ہو کہ جی ایسا شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کے اخلاق پڑھنے کا موقع مل اپنی طرف سے ریسرچ کرنے دینا، ان کو پورا نکالنے دیں اپنی طرف سے. جس طرح آپ نے نکالا نا، ان کو بھی حق ہے اپنی طرف سے نکال لیں، اس کو دیکھ لیں گے پوری اپنا وہ کر لیں. اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی لٹریچر کیا کہتا ہے. اگر لٹریچر کہتا ہے کہ واقعی کچھ ہو سکتا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی لینا پڑے گا، نہ جتنا آگے لینا پڑے گا نہ اتنا کم لینا پڑے گا. جتنا ہے نہیں. کائناٹڈ بھائی جب تک یہ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ. اگر کسی بندے کا اخلاق دوسرے بندے کے اخلاق سے میچ کر جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے مطلب اس کا؟ بتائیں مجھے. کہ مطلب اس کی پوری صفات پا لی ہے، صفات پا لی ہے نا اس بندے کی، پوری صفات پا لی. جب اخلاقی طور پر پوری صفات آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر، تو پھر پیچھے بچ کیا گیا بتاؤ مجھے. لیکن مقام وہ نہیں ملا. میرا ماننا ہے مقام وہ نہیں ملتا پھر بھی. جب یعنی کہ ان کا اسوہ حسنہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اخلاق، ان کے اخلاق سے ہی زندگی گزرتی ہے نا. اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہی آپ کی زندگی کی ویلیوز ہوتی ہیں، وہی لائف کی ویلیوز ہوتی ہیں. میں مصطفیٰ بھائی ان کو کلیئر کر دوں کہ جو چیز جو نبی پاک ہے نا، وہ دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. میں بھی کہہ رہا ہوں جسمانی لحاظ سے تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو بار بار سمجھ نہیں آ رہی. اچھا یہ وجود میری کے بات لحاظ سنیں سے نا، تو ہم بھی نہیں کہتے کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب یہ جو اب آپ بات کریں نا، تو یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ کہے کہ کوئی شخص مقام میں نہیں، ابھی پہلے آپ اس حدیث کو ریسرچ کریں، پہلے آپ اس حدیث کا جواب دیں. یار اب ایک منٹ ٹھہر جانا، ایک منٹ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بات کو چھوڑ کے دوسری بات پہ چل پڑے یار. میں بتاتا ہوں نا، وہ چونکہ میں بتاتا ہوں ایک منٹ کائنڈ بھائی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا جو پہلے میں نے جو آ کے بات کی تھی نا، میں نے بات یہ کی تھی بھائی پھر آپ کوئی بات کر کے اگر کوئی یار بھائی بول تو بھائی بول تو لینے دے بھائی، بول تو لینے دے یار. کائنڈ بھائی اب ایک ہے موضوع کو ڈائیورٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ٹو دی پوائنٹ بات کرنا. میں نے یہ بات کی تھی کہ میرا دل نہیں مانتا کوئی شخص یہ بات کہے کہ مقام کے اعتبار سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہونا. سر اخلاق میں اور مقام میں کیا فرق ہے؟ اخلاق میں اور مقام میں کیا فرق ہے؟ بتائیں مجھے. چلے اچھا وجود ہونا مانتے ہیں آپ؟ اخلاق میں اور مقام میں کیا فرق ہے؟ بتائیں. اخلاق ہوتا ہے جو آپ اخلاق کسی سے بات کرنے کا طریقہ، یہ اور مقام کیسے بنتا ہے؟ کسی بندے کا مقام کیسے بنتا ہے؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے بنتا ہے یا صرف اس کے وجود کی وجہ سے بن جاتا ہے مقام اس کا؟ بھائی جو مقام ہے، ہاں جو کسی بندے کا جو مقام ہوتا ہے اس کے اخلاق ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کی جسم ڈیفائن کرتا ہے؟ بھائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مقام بہت بلند ہے، وہ خاتم النبیین ہے، کیوں ہے رحمت للعالمین ہے. مقام بلند کیوں ہے؟ جسم کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہے یا ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہے؟ بتائیے. ان کو ایک ڈیزگنیشن نہیں، تو دیکھیں وہ خالی ڈیزگنیشن کیوں ملا ہے؟ ڈیزگنیشن کیوں ملا ہے ان کو؟ اسی لیے ملا نا کہ ان کے اخلاق اس قابل تھے. او پیارے بھائی سمجھو اس بات کو، ان کے اخلاق اس قابل تھے کہ وہ اس مقام تک پہنچیں. آپ اس چیز کو سمجھیں، تبھی ان کو یہ مقام ملا ہے. اگر ان کے اخلاق اس طرح کے نہ ہوتے تو کچھ نہ ملتا ان کو وہ مقام. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس میں کون سی میں ایسی راکٹ سائنس بتا رہا ہوں آپ کو؟ جب بندے کا راکٹ، میں بتاتا ہوں کیا میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں بھائی. اب یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ مثال نبی پاک ان کو بات سامنے کہ انہوں نے کہا کہ میں بشر ہوں. بشر کی بات کی نبی پاک نے، تو وہ بشر تھے نا، انسان تھے وہ بھی. اچھا یار ویسے بات ایک صحیح ہے، کائنڈ ہارٹڈ بھائی کی بات صحیح ہے. ایک بات کو نا کسی پاسے لگنے دیں. ہر کوئی بندہ اگر ہم میں سے بولتا رہے گا تو وہ پھر بات کسی پاسے لگے گی نہیں. مجھے دیکھیں، میں نے بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ کائنڈ ہارٹڈ بھائی آپ کے سامنے بات رکھی ہے. یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے ابھی، جو لاسٹ میری بات ہے، سمجھ میں آئی ہے آپ کو کہ ایک بندے کو مقام کیوں ملتا ہے؟ کوئی مقام جو ملتا ہے وہ اس کے جسم کی وجہ سے ملتا ہے یا اس کے اخلاق کی وجہ سے ملتا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ بتائیں. چلیں میرا ایک منٹ ٹھہرو، میری بات تو سن لو. اخلاق کی ذرا وجہ سے ضرور ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چن لیتا ہے. یہ بھی ایک چننے کے لیے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ چننے کے لیے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں. اچھا یہ دیکھو، یہ ساری سچائی پر حق پر قائم رکھتا ہے. یہ ساری باتیں میری بات سنیں کائنڈ بھائی، یہ باتیں نا انریلیونٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اب دیکھو ڈائیورٹ کر رہے ہیں موضوع کو. میں اپنی اسی بات پہ ہوں. کائنڈ بھائی اسی بات پہ کہوں، آپ بات ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے. وہ کائنڈ بھائی بات یہ ہے
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی شخص مقام مصطفیٰ پر فائز ہے وجود کے اعتبار سے، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اخلاق مصطفیٰ پہ فائز ہے، اس کا یہی مطلب ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اخلاق مصطفیٰ پہ وہ فائز ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص وجود کے اعتبار سے مقام مصطفیٰ پر فائز ہو سکتا ہے. اخلاق کے اعتبار سے بھائی، میں مقام کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. وجود کا کیا مطلب ہے؟ وجود کا کیا مطلب ہے؟ وجود کا کیا مطلب ہے؟ وجود کا مطلب جسم، باڈی ہوتی ہے. ہاں جی، باڈی. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے جو آپ نے میری بات کو ڈائیورٹ کیا ہے، میں دوبارہ آپ کو اس بات پہ لے کے آتا ہوں. اگین میں نے سوال پوچھا تھا جس کا جواب آپ نے مجھے اویس بھائی نہیں دیا، کائنڈ ہارٹڈ بھائی نے دے دیا ہے کہ کسی بندے کا مقام جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے اس کے اخلاق سے. کسی بھی بندے کا جو اب آپ کو کہہ رہے تھے، کائنڈ ہارٹڈ بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو. بھائی چنتا بھی اسی لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کو چننا ہوتا ہے اس کو حق کی راہ پر رکھتا ہے، اس کے اخلاق فاضلہ اچھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اخلاق فاضلہ پر قائم رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو چنتا ہے تاکہ کوئی اس کے اوپر اعتراض نہ کرے. اگر کسی برے، کبھی آج تک یہ سنا ہے آپ نے کسی برے اخلاق والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ آپ کا اصول ہے، مرزا صاحب کا اصول نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ چور، زانی، شرابی سب کچھ ہو سکتا ہے. چلو بھائی سن لو بھائی یہ ہے بھائی ان کا اسلام. سن لیا؟ نہیں یہ آپ کا اصول دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا. اس لیے آپ کو کہہ رہے تھے کہ اس کو نیچے اتار دیں، اسی لیے کہا جا رہا تھا آپ کو کہ اس کو نیچے اتار دیتے. اس نے بات کوئی نہیں ہونے دینی، اس نے بات نہیں بندے نے ہونے دینی. آپ سے میں بات کر رہا ہوں بیچ میں وہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ پیارے بھائی. دیکھیں اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا یہ جو حدیث تک آپ چلو لے گئے، اور اب یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، وہ تو ایک الگ سٹوری ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ حدیثوں میں بھی اگر ہم لے لیتے ہیں اور قرآن سے بھی ہم لے لیتے ہیں تو 62 بھی 2 ہیں. ٹھیک ہے نا، 62 بھی صرف 2 ہیں، اور حدیثوں والے جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ بھی ایک ہی ہیں. 1000 کہاں سے آئے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ مجھے آپ کبھی ٹائم ملے تو مجھے تسلی سے بتائیے. میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی بات تسلی سے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو بات شروع کی ہوئی ہے اس کو تو کسی پاسے پہ لگا لیں یا نہ لگائیں، اس کو نئی بات شروع کر دیں. دیکھیں اس بات کو کلیئر کر دیں مجھے کہ آپ نے جیسے کلیئر کیا ہے کہ بھائی کسی بندے کا جو مقام ہوتا ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے اس کے اخلاق سے، اور یہی بات حدیث کہہ رہی ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو میں نے ریفرنس پیش کیا ہے وہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص نکلے گا، اس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہوگا. اب آپ مجھے بتا دیں جس شخصیت کا اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہو جائے تو بتائیں کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ بھائی مجھے جواب دینے کی اجازت ہے؟ آپ جواب دو. ٹھیک ہے بھائی، اس میں تو کوئی ڈنائی نہیں ہے کہ بھئی ان کا نام آپ کے نام پر، ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے اوپر، بھئی ان کا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا. اچھا اس میں تو کوئی، اب اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مقام مصطفیٰ پر فائز ہو گئے. بھئی ہم نہیں یہ بات مانتے. آپ کو لفظ سے اعتراض ہے نا، ورڈ سے. اچھا مجھے بات پوری کرنا، اس لیے میں نے کہا تھا مجھے بات پوری کر لینے دیں آپ. اب یہ ہے کہ بات بہت سمپل سی ہے. میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ پر فائز ہے وجود کے اعتبار سے، نہ کہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ کہ ایکس وائی زی مختلف چیزوں کے اعتبار سے، ہم کسی کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مقام مصطفیٰ پر فائز ہوں وجود کے اعتبار سے، تو کیا ایسا شخص ٹھیک کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ بھئی میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں کہتا. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہتا ہے، تو آپ کی میری اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، میں نے آپ سے دلیل تو میں نے مانگی نہیں ابھی تک. تو آپ پہلے یہ تو بتا دیں کہ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو یا نہیں سمجھتے. تو ابھی تک تو میں نے 10 مرتبہ کہہ دیا میں ٹھیک نہیں سمجھتا، اور آپ نے 10 مرتبہ یہ نہیں بتایا کہ آپ ٹھیک سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. اول ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے آپ کو. ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک بات کو پوری طرح نہیں پڑھا جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا، اس طرح فتوی بازی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی طریقہ درست نہیں ہے. آپ بھی یہ غلط کام کر رہے ہیں. آپ بھی جو فتویٰ دے رہے ہیں نا کہ جی بغیر پڑھے پوری بات کو سمجھے بغیر کہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے اس بات کو سمجھے بغیر جب آپ فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ آپ بھی کام غلط کہہ رہے ہیں، اور آپ مجھے بھی یہ غلط کام کرنے کو کہہ رہے ہیں. تو میں تو یہ کام نہیں کروں گا، ورنہ پھر مجھے بھی فتویٰ دیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اس کے اوپر کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ دیں پھر مجھے یہ فتویٰ دینا. مجھے میں چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے پڑھی ہوئی ہے تحریر جو یہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل پڑھی ہوئی ہے، بالکل پڑھی ہوئی ہے، بالکل پڑھی ہوئی ہے. لیکن اس وقت نہیں، اس وقت جب تک آپ سامنے نہیں رکھو گے
میں سے آپ کو سباق نہیں سمجھا سکوں گا. یہ بھی ذرا ان کو یہ بھی ذرا کلیئر بتا دیں کہ مرزا صاحب کی تحریر نہیں ہے, یہ بھی ذرا آپ ان کو کلیئر کر دیں. بھائی مجھے پتا ہے یہ کس کی تحریر ہے, مجھے پتا ہے یہ کس کی تحریر ہے, لیکن آپ اس تحریر کو کھولے, اس تحریر کو کھولے, سامنے رکھیں, سمجھ میں آ جائے گی بات کیا لکھا ہوا ہے تمہارے پاس بجائے. اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک 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 ہی بات کو دیکھیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب تک آپ پورا مضمون نہیں پڑھتے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کیا بات ہو رہی ہے. اب اس دن یہ بھائی صاحب لے کر آئے تھے, کیا نام ہے, اویس بھائی, وہ لے کر آئے تھے کہ جی, بلکہ یہ نہیں لے کر آئے تھے ایکچولی, کوئی کسی اور بندے نے وہ کیا تھا, کیا کہتے ہیں, اعتراض کیا تھا کہ جی حضرت مسیح موعود, حمزہ صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود السلام نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں. اور جب تحریر نکال کے سامنے رکھی نا, اس کے اندر سے ککھ بھی نہیں نکلا, ککھ بھی نہیں نکلا. حمزہ جھوٹ بول رہا تھا, جھوٹ منسوب کر رہا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ مرزا صاحب نے جو ہے نا تمام مخالفین کو, اپنے تمام مخالفین کی, جس میں مسلمان بھی شامل ہیں, کم مسلمان کی عورتوں کو گالیاں دی ہیں. جب وہ پورا ان کو ساتھ بیٹھ کے پڑھایا میں نے اویس بھائی کو, جب پورا پڑھا تھا تو سامنے کلیئر ہو گئی بات, سب نے دیکھ لیا کہ کیا لکھا ہوا تھا ادھر یہ بات لکھی ہوئی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں. تو یہ اسی طرح کی باتیں ہم ہزارہ دفعہ, یہ روز وی کم اکراس ڈیلی آن ڈیلی بیسس دیز تھنگس, کہ آپ لوگ ایک تحریر لے کر آتے ہو اور اسی طرح اگر فلانے نے ایسے کہہ دیا تو کیا ہوگا, اگر فلانے نے, یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے بھائی فتوے لینے کا. میں کہہ رہا ہوں یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے, ورنہ پہلے آپ یہ فتویٰ دو کہ جس نے یہ کہا ہو کہ نماز کے قریب بچ جاؤ, کیا فتویٰ ہے آپ کا اس کے اوپر, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں لکھا ہوا یہ فتویٰ, کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات, میں دکھاتا ہوں, پھر آپ کو دینا فتویٰ پھر اس کتاب کے اوپر. یہ ایسی باتیں نہ کرو یار. بار بار آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ وداؤٹ سیاق و سباق کسی چیز کو جب آپ پڑھیں گے تو ہمیشہ غلطی کھائیں گے. میں کائنٹ بھائی جیسے انہوں نے بھی بات کی نا, اس کو دیکھیں میں اور آسان کرتا ہوں بھائی, نماز کے قریب مت جاؤ. اگر کائنٹ بھائی کسی نے یہ, اگر تو کسی نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے ایک منٹ پڑھا نا, اس کتاب میں کانٹیکسٹ کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ بات تو سن لینا, جو تحریر آپ پیش کر رہے تھے اس میں کانٹیکسٹ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اب مجھے بات, اچھا مجھے بات نہیں پوری کرنے, میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی نماز کے قریب مت جاؤ اور مطلب کسی بھی طرح, اور یہ وہ ہر حالت میں نہیں جاؤ, بھائی اس نے بالکل وہ غلط بات کر رہا ہے. اچھا اب یہاں پر بات ہے, ہم یہ کہتے ہیں کائنٹ بھائی, کوئی بھی شخص وہ کہتا ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ پر فائز ہے وجود کے اعتبار سے, اور کوئی بھی کانٹیکسٹ ہے, ہمارا دل نہیں مانتا. یہ بات بالکل غلط ہے, میرا بھی نہیں مانتا. یہ دیکھیں آپ کا دل نہیں نہ مانتا, میرا بھی یہ دل نہیں مانتا, میرا بھی نہیں مانتا. ہاں سیدھی سی بات ہے. آپ جو بات آپ کو پہلے بھی یہی جسمانی وجود کے اعتبار سے میرا بھی دل نہیں مانے گا. ہاں اب دیکھیں وجود کے اعتبار سے, جسمانی وجود کے اعتبار سے, جسمانی وجود پتہ نہیں روحانی, اب پتہ نہیں وہاں میری بات سنو, روحانی وجود بھی ہو سکتا ہے, روحانی وجود بھی ہو سکتا ہے, روحانی وجود بھی ہو سکتا ہے, روحانی وجود بھی ہو سکتا ہے نا. ہاں تو روحانی اگر وجود ہوگا اس کا مطلب اخلاق کی بات ہو رہی ہے نا. اگر روحانی وجود اخلاق کی بات ہو رہی ہے تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ روحانی وجود کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے, اچھا میری روحانی وجود کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ ایک منٹ, روحانی وجود کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا, اس کو بھی کلیئر, موسیٰ بھائی اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. ہاں جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے, روحانی وجود کے اعتبار سے کوئی بھی شخص, مطلب میں نعوذ باللہ اس لیے حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں امام مہدی کا جو روحانیت ہوگی, امام مہدی کا جو اخلاق ہوگا وہ میرا اخلاق ہوگا. بھائی وہ تو میری بات سنیں بھائی, اور امام مہدی کا اخلاق جو ہوگا بات ہی نہیں کی ہے, اس کو چھوڑ چھاڑ کے آگے چل پڑے ہو. اس میں بھائی ویسا اخلاق ہونے سے مراد یہ تو نہیں کہ مقام وہ مل گیا, او بھائی مقام سے یہاں پر اخلاق ہی مراد ہے. رکے نا, اور ایک منٹ, اب ہم ایک منٹ ہم ایک جگہ پہ پہنچے نا, ایک منٹ رکے ذرا, مقام پر یہاں سے اخلاق ہی مراد ہے. بھائی ایک منٹ رک جائیں, بھائی ایک منٹ رک جائیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ مقام مصطفیٰ پر فائز ہے روحانی وجود کے اعتبار سے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. او بھائی آپ تحریر سامنے لگائیں, ٹھیک ہے, تحریر سامنے لگائیں, لگا لو یار, تحریر لگا لو. ہاں لگاؤ, سامنے لگاؤ. ویسے موسیٰ بھائی کی بات اس پہ نہیں لگے گی. کیا کائنٹ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا آپ کی بات بھی اپنی جگہ جو ہے نا, وہ اگر آپ اس طرح لیتے ہیں تو وہ حدیث سے میچ کر رہا ہے. حدیث سے بالکل ایگزیکٹلی میچ کر رہا ہے.
لیکن میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اب آگے ڈسکشن پھر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مرزا صاحب تحریر لگائیں نا, تحریر سامنے, ہاں تحریر لگائیں گے, سمجھ میں آ جائے گی کیا لکھا ہوا ہے, پتہ لگ جائے گا. آپ جو بنی فاطمہ والے امام مہدی ہیں پھر تو ان کے بارے میں تو یہ کہنا پڑے گا نا, اگر حدیث کہہ رہی ہے تو اب وہ دیکھو نیچے دیکھو عمر جرار صاحب کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں, امام مہدی کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں. دیکھو یہ دیکھو ذرا, امام مہدی کا ڈرامہ چھوڑو, یہ دیکھو ذرا, یہ ہیں آپ کے ماشاءاللہ ختم نبوت کے مجاہدین. مجھے کہہ رہے تھے نا آپ لوگ گستاخی کر رہے ہیں, آپ گستاخی کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں گستاخی. میوٹ مار دیا یار, چھوڑو. جو البتہ جو حدیث کہہ رہی ہے نا, بنی فاطمہ والے جو امام مہدی ہیں ان کے بارے میں تو یہ پھر حدیث اگر کہہ رہی ہے تو ان کے اخلاق پہ ہوں گے, اور اخلاق پہ کہنا اگر اس طرح لینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو باقی یہ ہے کہ نوبڑ بھائی کھول لو تسی حدیث یار, اور تحریر کھول لو تسی, تحریر لگا لو. تحریر نہیں لگانی عبید صاحب, سبھی ہے نہیں, میں سر محی الدین اویس بھائی جہاں سے ہماری بات چلی تھی نا, وہ بات اب میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے, ایک منٹ صبر کر, اب بڑے اچھے طریقے سے وہ جو جسمانی آپ کہہ رہے ہیں نا, موسیٰ بھائی نے بھی کہہ دیا جسمانی, میں نے بھی کہہ دیا, کائنڈ ہارٹڈ نے بھی کہہ دیا. اب کہیں لکھوانا تو وہ لکھ کے بھی دے دیتے ہیں, لکھ کے دے دیتے ہیں یار. کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی, دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ جو بنی فاطمہ والے حضرت مرزا صاحب نے خود کبھی نہیں کہا کہ میرا وہ جو وجود ہے وہ وہی والا وجود ہے. کبھی نہیں کہا انہوں نے اس طرح سے کہ جسمانی وجود میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. انہوں نے آج تک ایسی بات نہیں کری. لیکن وہ موسیٰ صاحب وہ جو انہوں نے کہا اب میرا وجود درمیان میں نہیں رہا, وہ اچھا چلے میں تحریر پڑھتا ہوں, میں تحریر پڑھتا ہوں, سنیں پھر تحریر پڑھ لو. یار یہ تحریر پڑھ لیتے ہیں, نکالو, سامنے لگا لو. یار وہ نہیں اس پہ لگتی ہے, موبائل دوسرا نہیں لگی ہے. ساڈی خیر یار, پھر زبانی بات ہے نا, کیا کرو نا. ایک منٹ راج جمیل صاحب کو بھیج دو, اول عالم بشیر صاحب کو. اچھا سن لو تو صحیح. اچھا یار بھائی سن لے یار, سن. ہاں اب ذرا, اب یہ پوری اوپر سے لے کے نیچے تک اینڈ تک پڑھنی ہے یا بس ٹو دی پوائنٹ پڑھنی ہے؟ پوری پڑھیں. اچھا بھائی آپ لوگ بیٹھو, میں نے نکلنا ہے ذرا کام موسیٰ بھائی میں تو کچھ نہیں سمجھ آنی, اگر تاڑے بغیر نا تسی تو دانو بہنا جو مرضی کر لو. بہنا پہنا ہے تو یہ پھر جلدی لگا لو نا یار, جلدی لگا لو بس یار. اچھا میں پڑھنے لگا بھائی, میں پڑھنے لگا یار, میں پڑھنے لگا. سنو, فکر کر اور جان کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے ہیں, ایسے ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے, اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ تحریر صاف طور سے بیان کر رہی ہے کہ کسی دوسرے نبی اور رسول کی اس وقت بعثت نہیں ہوئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور روحانی نے دوبارہ کامل تجلی فرمائی ہے, اور جیسا کہ نبی کریم اول میں نبی اور رسول ہو کر مبعوث ہوئے ہیں. سر سینٹنس دوبارہ ریپیٹ کریں پلیز. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور روحانیت نے دوبارہ کامل تجلی, روحانیت پہ غور کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, اور جیسا کہ نبی کریم اولین میں نبی اور رسول ہو کر مبعوث ہوئے تھے, ایسے ہی مسیح موعود کی صورت میں آخرین میں یہی مبعوث ہوئے ہیں. بس یہ تمام تحریریں کھلے طور پر مسیح موعود کی بعثت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرار دے رہی ہیں, اور آپ کے مسیح موعود کی صورت میں اس کو بھی یاد رکھنا, اس لفظ کو بھی یاد رکھنا, مسیح موعود کی صورت میں, روحانیت کا لفظ یاد رکھنا, مسیح موعود کی صورت میں یاد رکھنا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. اور آپ کے وجود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اور آپ کے وجود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ٹھہرا رہی ہے. آپ کے یہاں پہ کوئی نہیں, یہاں پہ کوئی وہ دیکھ لینا, یہاں پہ کوئی نہیں لکھا روحانی طور پر, یہاں پہ کوئی نہیں لکھا بروزی طور پر, یہاں پہ لکھا ہے کہ اور آپ کے وجود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ٹھہرا رہی ہے. اس لیے موجب تحریر صحیحہ, لیکن یہ اس کا پس منظر پیچھے بیان ہو رہا ہے نا. اچھا میں بتاتا ہوں, ابھی مجھے پڑھ تو لینا نا. مسیح موعود کے کہ جو شخص مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے, اس نے مجھ کو نہیں دیکھا, اس نے مجھ کو نہیں پہچانا. اب ہم جو حکم اصل کا ہے وہی حکم اس کے بروز کامل کے لیے لگاتے ہیں, کیوں نہ کہ ذل اپنے اصل سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. پس جب کہ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی زد میں نہیں آ سکتا, تو بروز محمد ثانی کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کر کے کسی وجہ سے اس حدیث کی زد میں آ سکتا ہے. یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اسی حدیث کے متحد لا کر جزوی اور ناقص نبی مانو,
اور یہاں مسیح موت کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس حدیث کی زد سے مستثنا کرو. ان دونوں صورتوں کے علاوہ تیسری صورت کوئی نہیں ہے. اب جب کہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ نصوص قرآنیہ، نصوص حدیثیہ اور نصوص کتب احمدیہ کے کہ مسیح موعود با معجب آیت و آخرین منہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کے مرود ہیں، اور آپ نام، کام اور مقام کے اعتبار سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہیں، تو پھر بتاؤ کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور سے نبوت کا دعویٰ کیا؟ آگے بھی پڑھتے ہیں تو پڑھ دیتے ہیں. اب آپ سمجھا دیں اس میں روحانیت کہاں پہ ہے. بتا دیا ہے، پیچھے بات ہو گئی ہے. روحانیت کا پورا ذکر پیچھے ہوا ہے، تجلی کا ذکر ہوا ہے، بروز کا ذکر ہوا ہے. یہ سارے الفاظ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارے الفاظ اس ساری بات کے پس منظر میں بیان ہوئے ہیں. اس پس منظر کو چھوڑ کے آپ صرف وہ آخری لفظوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. جب تک آپ آخری لفظوں کو پس منظر کے ساتھ نہیں سمجھیں گے بھائی، آپ غلطی کھائیں گے، اور آپ غلطی کھا رہے ہیں. کہیں پر بھی یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جسمانی لحاظ سے جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. کبھی کہیں پہ بھی نہیں کہا ہوا. روحانیت کے اعتبار سے بات کری گئی ہے، تجلی کے اعتبار سے بات کی گئی ہے، بروز لکھا ہوا ہے اوپر. وہ ساری باتیں کیسے اگنور کر رہے ہو آپ یار؟ کیسے اگنور کر رہے ہو آپ؟ اور یہ وہی بات ہے جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہے کہ اس کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے کر رہے ہو آپ. اور